لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. حضرت و خواتین، معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں قبول فرمائے اور بقیہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کو صحت و عافیت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چھٹی تراویح ہم نے پڑھی ہے اور انشاءاللہ چھٹے پارے لا یحب اللہ جس کو کہا جاتا ہے اس پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. معزز حاضرین، لا یحب اللہ سے لے کر مکمل تقریباً 3-4 صفحے تک جو ہے سورہ نساء کی کچھ آیتیں ہیں. انشاءاللہ پھر سورہ مائدہ آئے گا اور مائدہ کا نزول کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اسباب نزول کیا ہے، انشاءاللہ وہ بیان کر کے چھٹے پارے کے آخر تک جو ہے سورہ مائدہ کے جو مضامین ہیں ان مضامین سے اہم چیزوں کی ہم تشریح کریں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب جو نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو گویا وہ تفریق کرتے ہیں. حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ نبیوں پر ایمان لاتے ہوئے کبھی تفریق نہیں کرتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہا کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں رسول افضل ہے، فلاں رسول ویسا ہے، تو لہٰذا تنقید نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی جو ہے شان میں تنقید بھی نہیں کرتے. معزز حاضرین، یہودیوں نے رسولوں میں تفریق کی. گویا انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے آخری نبی ہیں، تورات ہمارے لیے آخری کتاب ہے، لہذا انہوں نے یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ کو ٹھکرایا. بلکہ انہی آیتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ کو اور مریم پر بھی انہوں نے مکمل طور پر نعوذ باللہ جو ہے بہتان باندھا. جیسا کہ فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہا کہ مریم زانیہ ہے نعوذ باللہ اور اس سے پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام زنا کا بچہ ہے. اس طریقے سے یہودیوں نے جو ہے نبیوں میں تفریق کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ٹھکرایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت موسیٰ اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ہونے کے بارے میں جو ایک مرتبہ جھگڑا ہوا. بخاری کی حدیث ہے 3450 اور مسلم میں حدیث ہے 2373. راوی یہ حدیث کہتے ہیں کہ یہودی ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں کچھ بیچ رہا تھا. اس نے کہا لا والذی اصطفى موسیٰ علی البشر، یعنی اس نے کہا کہ موسیٰ افضل ہیں جو ہے تمام انسانوں میں. انصار نے جب یہ سنا تو انہوں نے جو ہے غیرت میں آ کر تھپڑ مار دیا اور جو ہے دونوں لڑتے ہوئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہ جانے سے پہلے جو ہے اس انصاری صحابی نے کہا کہ نبی زندہ ہیں پھر تم یہ بات کہتے ہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے غصہ ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکمل اس طور پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا. الحدیث میں الفاظ آتے ہیں غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس موقع پر فرمایا لا تفضلونی بین انبیاء اللہ، کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل مفضول کے بارے میں جھگڑتے ہو، ایسا مت کرو. فَإِنَّهُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، کہا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے ہی اٹھایا جائے گا اور میں ہی جو ہے جب اٹھوں گا قبر سے اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے جو ہے پکڑے ہوئے ہیں. معزز حاضرین، بنی اسرائیل زیادہ شرارت کرتے تھے اور زیادہ سوالات بھی کر کے انہوں نے مکمل طور پر جو ہے پریشانی نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا. اللہ نے کفار مکہ سے کہا کہ اے کفار مکہ، تم نبی کو ویسے ہی پریشان کرتے ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے پریشان کیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو ہے اظہار کیا. کیا کہا وَإِذْ نَتَخْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ، اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکایا، جیسا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکایا. تو لہٰذا یہ کرونا وائرس جب سے آیا ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ترقی یافتہ ممالک میڈیکل سائنس اور جو ہے اپنے آپ کو سپر و طاقت رکھنے والے کہنے والے اس نہ دکھنے والے وائرس کے بارے میں بڑے پریشان ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کیجیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو ہے پہاڑ کو لٹکایا، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے بنی اسرائیل کے لوگ جھک گئے اور اللہ کی قدرت کے سامنے اتنے بے بس ہو گئے.
ادھر ادھر جو ہے مکمل طور پر جو ہے بائیں آنکھ سے دیکھنے لگے۔ معزز حاضرین، یہ بیماریاں آتی ہیں کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، جیسا کہ فرمایا لعلہم یضرعون۔ اگر بندہ ان بیماریوں کے وقت میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو اگر جو ہے کیا ہوتا ہے، اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مکمل طور پر جو ہے مذمت بیان فرمائی، جیسا کہ فرمایا فلم انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، اور وہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے دل سخت ہو گئے۔ معزز حاضرین، ان آیتوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہودی لعنت کا کیوں شکار ہوئے، لہذا ہم نے تقریباً یہاں جو ہے 13 اسباب ذکر کیے ہیں کہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے کیوں شکار ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن اللہ نے ان کو تعظیم کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا، لہذا انہوں نے اللہ کی طرف سے ملنے والے تعظیم کے اس دن کی پامالی کی، تو ایلا کے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور جو ہے خنزیر بنا دیا تھا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو بندر ہیں یہ بنی اسرائیل کے ہیں یا جو ہے وہ اس سے پہلے بندر تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس سے پہلے بھی بندر تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس دن عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے جو ہے مکمل طور پر یہ لعنت کا شکار ہوئے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی لعنت کے شکار کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے عمل خیر میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس لیے اللہ نے ان پر غصہ اتارا اور کہا مغضوب ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت جو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فریضہ دعوت سے جو ہے مکمل طور پر غفلت برتتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کی افضل ترین قوم بنایا تھا۔ یہ لوگ جو ہے منکرات کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے تھے، جیسا کہ اسی پارے کے آخری میں فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ معزز حاضرین، اس امت کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اگر یہ امت بھی فریض امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اگر جو ہے جو پیل تو پہلوتی ہی اختیار کرتی ہے اور اسی طریقے سے پیچھے ہٹتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کے تمام لوگ لعنت اس پر کے ہو جائے گے، جیسا کہ فرمایا فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسی طریقے سے یہودیوں پر اللہ کی لعنت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حق سے جھٹلاتے تھے، قرآن کو انہوں نے قرآن جو ہے اپنے تحریف توریت سے تحریف کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اسی طریقے سے اللہ پہ جھوٹ بولا اور جو ہے مکمل طور پر تحریف کر کے اس کو لفظی تحریف میں بدلا اور جو ہے معنوی تحریف میں بدلا، اور موسیٰ کی مخالفت کی، عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، قتل کی سازش کی، کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اور ان پر اللہ کا غصہ اترنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سود کھاتے تھے، جیسا کہ فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج دنیا میں جتنا سودی بینک کا جو ہے کاروبار ہو رہا ہے اس کا مرکز یہی اسرائیل اور یہودی ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، جیسا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تو چربی کو پگھلا کر کھائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ یہودیوں پر جو لعنت ہے کئی وجہ سے ہوئی۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتبہ سو رہے تھے، اچانک ہڑبڑا کر اٹھے اور آپ نے اپنے چہرے سے جو ہے پردے کو ہٹایا اور کہنے لگے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو صدقہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں سے کہ اے امتیو، تم میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو دوسرے جو ہے یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبر کے ساتھ کیا تھا۔ تو بہرحال جن اسباب سے یہود پر لعنت ہوئی ہے انہی اسباب کو اگر ہم اپناتے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک سورہ نساء کا جو ہے خلاصہ ہوا۔ اب سورہ مائدہ میں آتے ہیں۔ مائدہ کا مطلب جو ہے تیار دسترخوان ہوتا ہے۔ یہ 7 لمبی صورتوں میں 5ویں صورت ہے، 120 آیتیں ہیں، پوری صورت مدنی ہے، اس میں کوئی مکی آیت نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا نام المائدہ بھی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے جو ہے سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ سے هل يستطيع ربك ان تنزل علينا مائدة من السماء، تو اللہ نے کہا قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اسی واقعے کی طرف منسوب کر کے المائدہ کہہ دیا گیا۔ بعض نے اس صورت کے بارے میں کہا العقود، یعنی مطلب جو ہے عہد کو پورا کرنا۔ اس صورت کے شروع میں وہ خود لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت کا نام الاحبار بھی ہے، تو جو ہے اجتہادی
نام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے یہودی علماء کا ذکر کیا ہے۔ معزز حاضرین، سورہ نساء ختم ہوئی تو سورہ مائدہ، سورہ نساء ختم ہوئی تو سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا کیا مناسبتیں ہیں علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورۃ النساء میں اللہ نے کئی عہد لیے، اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس صورت میں کہا یا ایھا الناس اوفوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اسی طریقے سے دونوں میں ایک مکمل طور پر ہمیں ایک تعلق یہ نظر آتا ہے کہ سورۃ النساء میں یا ایھا الناس کہہ کر عام کہا، لوگوں، یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کی ہے، لیکن اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خاص خطاب کیا گیا کہ اہل ایمان سے اس میں خطاب ہے۔ چنانچہ ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو آپ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا پر انگلی رکھو، دیکھو ابن مسعود نے کیا کہا، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہو تو جو ہے یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے خطاب کر رہا ہے، لہذا تمہارے کانوں کو شوق سے کھڑا ہو جانا چاہیے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے گا یا نہ تو کسی جو ہے بات سے مکمل طور پر روکے گا۔ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں یہ قرآن کی 90ویں صورت ہے، 90۔ احزاب کے بعد ممتحنہ سے پہلے اتری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حلال و حرام کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے، لہٰذا اس میں جو حلال ہے وہ حلال سمجھو اور اس میں حرام ہے جو حرام سمجھو۔ معزز حاضرین، اس صورت کے بارے میں اہل علم مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صورت جو ہے مختلف اعتبار سے مختلف موقعوں پر اور مختلف مناسبتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ معزز حاضرین، اس صورت میں 3 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ عہد کو پورا کرو، شریعت پر عمل کرو، اس کے نتائج کو دیکھو، اور اللہ نے فرمایا اگر اہل کتاب یہود و نصارہ بھی توریت و انجیل پر عمل کرے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ رِجْلِهِمْ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اہل تورات اور اہل انجیل اگر دونوں اپنے اپنی کتابوں میں عمل کرتے تو ہمیں جو ہے زندگی برکت دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اشارہ ہے امت کے لیے کہ یہ امت بھی اگر قرآن پر عمل کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر برکتیں اتارے گا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 98 میں جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہود و نصارہ نے جیسے توریت و انجیل کو چھوڑا، اگر یہ امت بھی قرآن کو چھوڑتی ہے کبھی فاسق بھی ہو سکتی ہے، ظالم بھی ہو سکتی ہے، کافر بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام بتائے، خلا کے احکام بتائے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ازدواج زندگی میں اختلافات کو اگر طلاق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پولیس اسٹیشنوں کا رخ کرتا ہے اور ایڈوکیٹوں کے پیچھے پھرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو جو ہے مدارس اور مساجد کا رخ کر کے ائمہ کے پاس جا کر، علماء کے پاس جا کر اپنے زندگی کا مسئلہ قرآن میں مکمل طور پر تلاش کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ جو ہے انصاف سے کام لو، اور کہا کہ عہد توڑو۔ عہد توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ عہد توڑنے کی مذمت بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی بری مثال بیان کی۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات یہ بتائی کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ یاد رکھیں قرآن میں جن دشمنان اسلام کا ذکر ہے اس میں 4 ہیں قرآن میں۔ سب سے پہلے کافر و مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جو ہے کافروں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں دوستی نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اسی طریقے سے جو ہے نصارہ کے بارے میں خود کہا۔ اور منافقین یہ چوتھے ہیں، تو پہلا کافر و مشرک ہیں، دوسرا یہود ہیں، تیسرا نصرانی ہیں، چوتھا جو منافقین ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ ان فکون۔ معزز حاضرین، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، بات بھی یاد رہنا چاہیے ہمیں، دینی اعتبار سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا، ان کی تہذیب میں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، ورنہ دنیاوی اعتبار سے، تجارت کرنے کے اعتبار سے ان سے اچھے اخلاق رکھ کر ان تک اسلام پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زرہ جو ہے جنگی جو زرہ بھی جس کو پہنتے تھے، 30 سا کھجور کے جو ہے جو کے بدلے میں یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی۔ ڈاکٹر عبداللہ جلم حفظہ اللہ ایک جگہ دعوت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے غیر مسلموں سے تعلقات کے بارے میں ایک نکتہ یہاں یہ بتایا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی صحابی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر جو ہے پیسے لے سکتے تھے، رہن رکھ سکتے تھے، حالانکہ اس وقت صحابہ کرام مالدار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس رہن رکھ کر جو ہے پیسے نہیں لیا، بلکہ یہودی کے پاس رکھ کر یہ بتایا کہ یہ غیروں سے تعلقات رکھنا اصل میں دعوت کی جان ہے، لہذا دنیا
دنیا کے ہر مذہب کے آدمی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنا اور اپنے معاملات سے مکمل طور پر ان کو جو ہے مطمئن کرنا اور اپنی امانت داری کا ثبوت دینا بہت ضروری ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھ کر یہ بتایا کہ یہودی ہو سکتا ہے ہمارے دشمن ہوں، مگر دنیاوی اعتبار سے ان تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، دنیا میں کوئی بھی آدمی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ نبی کی امت ہے، وہ خونی رشتہ ہے ہمارا ان سے۔ ہو سکتا ہے جملے جب رکھ چاؤں جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ خونی رشتے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ بھی آدم ہیں، ہمارے باپ بھی آدم ہیں، ان کی ماں بھی حوا ہے، ہماری ماں بھی حوا ہے، لہذا اس اعتبار سے مکمل طور پر جو ہے خونی رشتہ ہمارا ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غیر مسلموں سے، کافروں مشرکین سے، یہودی نصرانیوں سے دوستی کرنے کا حکم کیا ہے، اس بارے میں ہمیں اسلام نے جو ہے متوسط اور معتدل جو ہے حکم بتایا۔ چنانچہ اللہ نے سورہ ممتحنہ میں بتایا، جو لوگ تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے دشمنوں کے خلاف مدد نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں سے دوستی کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ ممتحنہ میں کہا۔ اور اس طریقے سے کہا، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جو تم کو تمہارے گھر سے نکالتے ہیں، تم پر ظلم کرتے ہیں اور تمہارے دشمنوں کے خلاف مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ لہٰذا اس دنیاوی دینی اعتبار سے دوستی کے اس معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے تیسری بات یہ بتائی کہ اہل کتاب کتنے بزدل ہوتے ہیں، ان کے جرائم کیا ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے بغض و عداوت قیامت تک ان کے درمیان میں ڈال دی ہے۔ لہٰذا یہ جو امت مسلمہ میں اور یہودیوں کے درمیان میں جو چیلنجز ہیں، جو لڑائیاں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طاقتیں دنیا میں لڑ رہی ہیں۔ یہودیوں کی جو لڑائی ہوگی وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ مسلمان نہ یہودی لڑیں گے، یہاں تک کہ اس وقت حجر و شجر، درخت، ہر جو ہے مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں ہو جائیں گے۔ لہذا ہر درخت اور پتھر جو ہے مسلمان کو کہے گا، اے مسلمان آ، میرے پیچھے جو ہے ایک یہودی چھپا ہوا، اس کو مار، سوائے غرقد کے درخت کے، اس لیے کہ وہ درخت جو ہے یہودیوں کا ہے۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین ناظرات، حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حلال و حرام کے بارے میں بتایا کہ حلال و حرام سے متعلق بیچ دالیہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہودیوں نے حلال و حرام کا حق اپنے علماء کو دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور کفار مکہ نے بھی حلال و حرام کے بارے میں بیچ دالیاں کی۔ انشاءاللہ اس کا ذکر 7ویں پارے میں آئے گا۔ ہم اپنے درس کو یہیں روکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شروع کی یہ 7 صورتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ان کو یاد کرے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، وہ عالم بنے گا۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بات اس درس میں بتائی گئی ہیں خیر ہیں، اس کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھنے اور ان پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور جو جن باتوں کی وجہ سے یہود پر جو ہے لعنت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے دعوت کا کام اچھے انداز سے کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔